قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے تمہاری بیویاں بنائیں اور ان کے ذریعے تم سکون حاصل کرتے ہو، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت قائم کی ہے اور ایک دوسرے کے لیے شفقت یہ اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. اس میں اور فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. آدم علیہ السلام سے ان کی زوجہ کو پیدا فرمانا، اس کی تخلیق فرمانا، اور پھر وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں میاں بیوی کے ذریعے زمین میں بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں ان کا زمین میں جمع ہو جانا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی نشانیاں ہیں. محترم سامعین و سامعات، گزشتہ جمعے کو آپ کو بتایا گیا تھا کہ جہیز اس کے بہت سارے شرعی نقصانات ہیں. یہ ایک ہندوانہ رسم ہے اور شادی کے موقع پر جہیز دے کر وراثت سے محروم کرنا یہ غیر شرعی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کے مسائل بیان فرمائے اور اس کے بعد تنبیہ کی، فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ حد سے تجاوز کرے گا، اور اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا. فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، اور جو شخص اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کرے گا یقیناً اس شخص نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. جہیز کی کچھ شرعی نقصانات آپ کو بتائے تھے اور کچھ جو رہ گئے تھے وہ آج آپ کو ہم بتائیں گے. پھر اس کے بعد جہیز کے طبی جو نقصانات ہیں اس کا اللہ کے فضل سے ہم ذکر کریں گے. آپ دیکھیں کہ جو غریب والدین ہوتے ہیں پہلے ہی دن سے ان کو فکر لاحق ہوتی ہے. جب ان کو بچی کی خوشخبری ملتی ہے تو ان کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ یہ تو مہمان ہے، ایک نہ ایک دن اسے جانا ہوگا، پل ٹپکتے ہی یہ جوان ہو جائے گی، اس کی شادی کے لیے جہیز بنانا پڑے گا. تو اس جیسے خیالات وہ اس کے پیدا ہوتے ہی والدین کے ذہن میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب ہوتے ہیں اور وہ اپنا گزر بسر بہت مشکل سے کر رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ چیز ان کے خیال میں آ جاتی ہے تو ان کو ایک پریشانی لاحق ہوتی ہے. اور بچی جس طرح اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ بلوغت کی طرف تیزی سے پہنچ رہی ہوتی ہے تو اس قدر والدین کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اب یہ جوان ہونے لگی ہے یا جوان ہو چکی ہے، اب اس کے لیے ایک اچھے رشتے کا اور ایک اچھے ساتھی کا بندوبست کیا جائے. اس کے لیے جہیز ہمیں جو ہے بنانا پڑے گا. اب وہ اسی پریشانی میں پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی صرف اسی وجہ سے، اور سوچ کر کئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، شوگر، بلڈ پریشر،
اور نہ جانے کون کون سی بیماریوں کے اندر، ڈپریشن، کہ بیٹی بڑی ہو رہی ہے، جوان ہو گئی ہے، اب اس کے لیے جہیز کا جو ہے بندوبست کرنا پڑے گا، رشتہ تو مناسب مل گیا ہے، اب شادی کرنی ہے، کیا کریں؟ اور یہ جو ان کو سوچ سوچ کر انہوں نے اپنے ہی آپ کو اندر ہی اندر جو کھایا ہے، جو اندر ہی اندر اپنے جسم کو انہوں نے چبایا ہے اس پریشانی کی وجہ سے، تو کیا یہ ایک ظلم نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین جگہ جگہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، سورہ بقرہ کے اندر آخری میں اللہ رب العالمین فرما رہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ رب العالمین کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس بوجھ کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ کیا ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کے آخر میں، کیا ہمیں جو دعا بتائی گئی ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کہ اللہ اس چیز کا ہمیں جو ہے نا کرنے کے لیے حکم نہ دینا جسے بجا لانے کی ہم میں استطاعت نہ ہو، ہم میں طاقت نہ ہو۔ یہ ہم دعا پڑھ رہے تھے، دعا میں سکھائی گئی ہے کہ وہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ جو رسم ہے، یہ جو جہیز کی رسم ہے، وہ جو غریب والدین ہیں ان کے اوپر اتنا بوجھ کہ وہ رات میں آرام نہیں کر سکتے اور دن کے اندر بھی بس اسی بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کرے، کہاں سے کرے، کیسے کرے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر ان سے جینا محال ہو جائے، وہاں تانے سننے کو ملے، وہاں یہ پریشان ہو جائے، یادوں سے یہ پری ہے، یہ ہماری جو ہے پری ہے، لیکن وہاں جا کر ان کو ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اپنے ہی جو ہے وہ کہیں اسے جو ہے ذلیل نہ کرے۔ تو اس کے لیے ہم جس قدر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے، معاشرے میں یہ چل رہا ہے، تو ہمیں تو کرنا پڑے گا۔ تو کریں تو کہاں سے کریں؟ کوئی رستہ نہیں۔ تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین جگہ جگہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ وما ربک بظلام للعبید، کہ آپ کا رب اپنے بندوں پر جگہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا، ظلم کرنا تو دور کی بات ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم فجعلته بینکم حراما فلا تظالموا، کہ اے میرے بندوں، میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے اپنے اوپر، کہ میں اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کروں گا۔ انی حرمت الظلم، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، وجعلته بینکم، اور تمہارے درمیان بھی اسے میں نے حرام کر دیا۔ جب میں رب العالمین تمہارا حقیقی خالق اور مالک میں تم پر ظلم نہیں کروں گا، تو تم بھی جو ہے میرے بندے ہو کر میرے دیگر بندوں پر تمہیں ظلم نہیں کرتا۔ وجعلته بینکم، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو میں نے حرام کر دیا ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتا۔ ہمیں بڑا تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، سب سے پہلی صفت یہ ہے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، اس پہ ظلم نہیں کرتا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ شادی کے نام پر، کسی کے بچی کو اپنے بیٹے کے لیے لانے کے نام پر، اسے بہو بنانے کے نام پر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے نہیں بات تو سمجھ آ گئی ہے، رشتہ تو ہمیں قبول ہے، لیکن ہم دہیج تو مانگیں گے۔ وہ کہتے نہیں ہم دے نہیں سکتے، کہتے نہیں دہیج تو ہمیں لینا ہے، اور اگر آپ نہیں دے سکتے تو پھر ہم کہیں اور رشتہ کریں گے۔ اور دوسرا جو نقصان ہے شرعی اعتبار سے، وہ آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی ریاکاری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاکاری کو حرام کیا ہے، اور آپ نے ان کا برا انجام بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بیانات انجام بتایا ہے۔ لیکن ریاکاری کے لیے ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، لیکن دکھانے کے لیے
اے سی بھی لینا ہے، کولر بھی لینا ہے، صوفہ سیٹ بھی لینا ہے، بیڈ بھی لینا ہے، باقی فرنیچر وہ تو ہے ہی ہے. گرمی آئیں گی اس کے لیے اب سولر چل پڑا ہے، سولر کا سسٹم لینا ہے. اور جو اس گھر میں پہلے بہو کسی اور کی بیٹی بہو بن کر آئی ہے اس سے زیادہ جو ہے سامان لے کر بھیج رہے تھے. استطاعت ہو یا نہ ہو، کرنا ہے، کہیں سے بھی کرنا ہے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور پھر اس کے لیے جو ہے خواتین باقاعدہ وہ سامان بھیج کے لڑکے والوں کے پاس بھیجنے سے پہلے اپنے رشتے داروں کو، اپنے عزیز و قارب کو، ان کو دعوت دیتی ہے کہ آپ آئیں، اور آپ آئے سامان ہم بھیجنے لگے، اس سے پہلے آ کر اس کو دیکھ لیں. اور باقاعدہ دن مقرر ہوتا ہے اور وہ ساری عورتیں محلے کے پڑوسن رشتے دار جو بھی ہے وہ سب آ کر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہاں کیا سامان ہے. انہوں نے یہ کیا، ہم تو اس سے بھی زیادہ کریں گے، اگرچہ وہ اس کے آدھے کی بھی طاقت نہ ہو. ذہن بن جاتا ہے ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے سے. فویل للمصلین، فرمایا کہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کے ساتھ گفتگو ہے. فرمایا بندہ کھڑا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو فرمایا یہ نماز اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ٹھیک ہے، نمازوں میں سب سے ویسے نماز نہیں پڑھتا لیکن دیکھا دیکھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی نماز ہوں. اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ آپ کی نماز آپ کے لیے تباہی اور ہلاکت کا باعث ہو جائے تو کیا یہ جائز نہیں ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ہلاکت کا باعث نہیں بنے، آپ کے لیے تباہی نہیں ہے، آپ کے لیے رسوائی نہیں ہے، ذلت کا سبب نہیں ہے. الذین هم یراؤون کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک والرؤیا، تو میں مجھے سب سے زیادہ اپنے امت پر جو ڈر ہے جس چیز کا وہ یہ ہے کہ وہ شرک اصغر کریں گے. اور وہ کیا ہے؟ ریاکاری. یہ شرک اصغر ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی کمنٹ ملے، لوگ لائک کریں، لوگ شیئر کریں، لوگ جگہ جگہ جو ہے تعریفیں کرتے چلے جائیں، لوگ تعریفوں کے پھول باندھیں، ہماری واہ واہ ہو، ہر جگہ چرچے ہو. صرف یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم نے کیا تھا جاؤ اس کی جزا بھی ان سے دو. این المراؤون، کہاں ہے وہ ریاکار جو دنیا کے اندر ریاکاری کرتے تھے، جنہیں دکھانے کے لیے انہوں نے یہ اعمال کیے تھے، جائے اس کا بدلہ ان سے لے. میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں ہے. جامع ترمذی کے اندر ریاکاروں کے لیے کتنی بڑی وعید ہے، اگر کہ ان کا مقام کتنا بڑا ہو. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت نقل کی ہے کہ ایک تابعی سفیان الاصبعی وہ بازار میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ مدینہ کے بازار میں رش لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور ایک بندہ بوڑھا شخص بیچ میں کھڑے ہو کر وہ لوگوں کو حدیثیں سنا رہا. اور جب یہ آگے جا کر دیکھتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ عبد الرحمن بن سخر جن کا مشہور نام ہے اور جو اپنی نام سے زیادہ اپنی کنیت سے جو مشہور ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ لوگوں کو حدیثیں بیان کر رہا ہے. یہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اتنی حدیثیں لوگوں کو بیان کی ہے، میں آپ سے ایک حدیث سنوں گا اپنی فرمائش پر. کہا وہ کیا؟ کیسی فرمائش؟ کہا کہ حدیث کی حدیث سمیت میں رسول اللہ، وہ حدیث بیان کرنی ہے جو بغیر کسی واسطے کے آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنی ہے. ٹھیک ہے، وہ حدیثوں کا حدیث سمیت میں رسول اللہ، میں بھی آپ کو وہی حدیث بیان کروں گا جو ڈائریکٹ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی اور صحابی نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے، میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. وہ مقام دیکھ رہے ہو، یہاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اتنی بات کی وہ بحث ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے جو جائے مقام تھے، جہاں جہاں آپ بیٹھے تھے، آپ بات کرتے تھے، جہاں جہاں سے آپ چلے گئے ان مقامات کو صحابہ کرام دیکھ کر رویا کرتے تھے، ہمارا تو دشمن بنایا جاتا ہے اور رونے لگے. اور پھر اس کے بعد جب ہوش میں آئے کہنے لگے یہ ہے وہ مقام، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا اور بتانے سے پہلے گر پڑے. سفیان الاصبعی فرماتے تیسری مرتبہ گرنے لگے، میں نے اپنی پیٹھ سے سہارا دیا کیونکہ نڈال سے مجھے پتا تھا ایک اہم حدیث جو ہے یہ مجھے سنانے لگے ہیں، اس میں ہمت نہیں ہے. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو یاد آ گئی
اور دوسری کوئی حدیث ایسی ہوگی کہ یہ بیان نہیں کر پا رہے، کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ گرنے لگتے ہیں میں ان کو اپنی پیٹھ کا سہارا دے کر ان کو جو ہے نا روک لیتا ہوں، گرنے نہیں دیتا، لیکن وہ بے ہوش ہوتے ہیں، کہتے جب ہوش میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بڑھائی جائے گی، 3 لوگوں سے، قاری اور سخی اور غازی۔ کیوں؟ ان کے مقام تو بڑے ہیں، ان کے مرتبے بڑے ہیں، ان کا کارنامہ بہت بڑا ہے، لیکن ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھی، ان کی نیتیں خراب تھی، انہوں نے یہ اعمال کیوں کیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ بتا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ اے پروردگار تیری رضا کے خاطر۔ جواب آئے گا کذب کا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے جو ہے قرآن کی جو ہے تلاوت کی، تو قاری اس لیے بنا کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بہت ہی بڑا قاری ہے، اس کے جو ہے نا تلاوت کے دوران ہی لوگ واہ واہ کے اس کو جو ہے شاباشی دے رہے ہو، واہ واہ لوگ اس کو کر رہے ہو۔ فرمایا کہ اگر یہ مقصد ہوگا تو اس دن کہا جائے کذب پہ تم جھوٹ بولا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے واہ واہ کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیوں جہاد کیا؟ اے اللہ تیری رضا کے خاطر، کہا نہیں، اس لیے کیا کہ لوگ کہے اللہ کا شجاع تو بہت ہی بڑا بہادر ہے، تیرا دل بہت بڑا ہے، تیری بہادری کی ہر جگہ چرچے ہو، تو نے سخاوت کیوں کی؟ کہا اس لیے کہ اللہ تیری رضا کے لیے۔ جواب ہے کذب پہ تو جھوٹ بولنا ہے، اس لیے کیا کہ لوگ کہے اللہ کا جواب کا مانا ہے سخاوت کرنے والا، کہ لوگ کہیں گے تو بہت ہی بڑا سخی سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا چلا گیا۔ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تیری سخاوت کے ہر جگہ چرچے کریں۔ ہمیں 3 لوگ ہیں، ان کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن ریاکاری کی وجہ سے جہنم کی آگ انہیں سے بڑھائی جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور پھر امام ترمذی آگے واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ جب یہی حدیث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیان کی گئی تو امیر معاویہ اس قدر بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ منوج شخص تو نے آ کر آخر کون سی اس کو جو ہے نا خبر دی کہ یہ ہوش میں نہیں آ رہا اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی سانسیں تو ختم ہو چکی ہے۔ اور جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوش میں آئے تو کہا کہ واقعتاً یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے، کتنے بڑے بڑے اعمال کرنے والے ٹاپ پر ہیں، لیکن کیا ہے رزلٹ کچھ نہیں ہے، کیوں؟ نیت میں قصور ہے۔ تو جب جہاد کرنا، نماز پڑھنا اور سخاوت کرنا، جب یہ ان میں ریاکاری شامل ہو جائے، جب یہ ہلاکت کے سبب بنتے ہیں، تو یہ کیا ہلاکت کا سبب نہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کیا جاتا ہے، لوگوں کی واہ حاصل کرنے کے لیے، اور شریعت اعتبار سے اور بھی بہت سارے نقصانات۔ ان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو والدین جہیز نہیں دے سکتے، ان کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہیلے بہانے کر کے اور حادثہ بنا کر بچیوں کو مار دیتے ہیں، بچیوں کو مار دیتے ہیں۔ پتہ چلا بیٹی جوان وہ کچن میں کام کری تھی، سلنڈر پٹ گیا، سلنڈر پٹا، بچی جوان وہ جل کے راکھ ہو گئی، وہ ختم ہو گئی وہیں پہ، یا پتہ چلا غلطی سے زہر پی لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قدرتی حادثات میں ہوتے ہیں، لیکن ایسے جان بوجھ کر بھی کیے جاتے ہیں۔ وہ کروا گھل پی لیتے والدین کہ جب اس کی شادی نہیں کرا سکتے، جب یہ بوجھ بن رہا ہے ہمارے اوپر، تو اس بوجھ کو ہلکا کرے تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم زندہ ہیں، ہم جب یہاں سے دنیا سے چلے جائیں گے ان کو کون دیکھے گا؟ وہ کروا گھل پیتے اپنی جہالت کی وجہ سے، اور ایک حادثہ شروع کر جو ہے بچوں کو مارتے۔ آپ نہیں دیکھتے اخباروں میں، آپ نہیں پڑھتے، نیوز میں ہیڈ لائن نہیں چلتی کہ آپ کو نظر نہیں آتے کہ فلان باپ نے اتنی بچیوں کو جو ہے نا جلا کر ان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا؟ یہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ بیٹوں کو انہوں نے مار دیا؟ بیٹیوں کو کیوں سے؟ کیونکہ جب بہت سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اس ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو کہ تمہیں جو ہے فاقہ پہنچتا ہے، تم فقیری کی ڈر سے تمہیں قتل کرتے ہو کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ تم پورا نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پوچھا یہ ذنب اعظم سب سے بڑا گناہ بتائیے، فرمایا انت جعل للہ ندا وهو خلقك، کہ اللہ کے ساتھ تو شریک بنا لے تو جانتا ہے کہ تیرے رب نے تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر بھی تو اس کا شریک بنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ فرماتے ہیں ثم ای، پھر میں نے کہا اس کے بعد دوسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ بتائیے، پھر اس کے بعد سب سے بڑا گناہ بتائیے، فرمایا انت جعل ان تقتل اولادک خشیۃ ان تأکل معک، کہ اپنے اولاد کو تو قتل کر اس ڈر سے کہ وہ آپ کے ساتھ کھائے گا اور آپ اس کی جو ہے روزی کو پورا نہیں کر سکیں گے۔
آپ اس کی روزی کا بندوبست نہیں کر سکیں گے، آپ کی آمدن کم ہے، آپ پورا نہیں کر سکیں گے اسے. اور یہی ہوتا ہے کہ بس 2 بچے کہتے ہیں وہی اچھے، باقی پتہ نہیں کیا ہے. باقیوں کو زہر کھلا دو، باقیوں کو جو ہے وہ کسی حادثے میں شکار بنا دو، اور بالخصوص جو بیٹیاں ہیں ان کو جو ہے نا شاید لگا دو، ان سے نفرت کرو. یہ کیا ہے؟ اور بہت سارے اس کے نقصانات ہیں. اور آپ دیکھیں اخلاقی اعتبار سے کتنے نقصانات ہیں. آپ مسجد میں ہوتے ہیں، نمازوں میں آتے ہیں، جماعت میں آپ دیکھتے ہیں نا، جمعے کے علاوہ لوگ گہ رہے ہوتے رو رہے ہوتے ہیں کہ سفید پوش ہوں، بتانے میں جو ہے شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن کیا کروں، بیٹی کی شادی کر دی ہے، جہیز کے لیے بندوبست کرنا کچھ بھی نہیں ہے. تعاون کی اپیل کر رہا ہوتا ہے کہ تعاون کرے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے سامان بناؤں. اچھا، اس کو بھیک مانگنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ وہ کون سی چیز تھی کہ اس نے اپنی شرم اور حیا سب کو چھوڑ کر سفید پوش ہونے کے باوجود وہ جو ہے نا کھڑے ہو کر مسجد کی ایک بھیڑ میں مجمع میں کھڑے ہو کر وہ کہتا ہے، اور لوگ سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے ہوتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ اب سن رہے ہوتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے لیے سامان جو ہے ہمیں لینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تعاون کریں. اور لوگ تعاون کر رہے ہوتے، کوئی 10 روپے دے رہا ہوتا ہے، کوئی 20 روپے دے رہا ہوتا ہے، کوئی 30 روپے دے رہا ہوتا ہے، کوئی 50، کوئی 100، کوئی 70، کوئی 200، کوئی مشکل سے 1000 5000 دے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ملنا کس نہیں ہے. پھر وہ ایک مسجد نہیں ہوتی ان کے لیے، ایسے کئی مساجد وہ اس پورے سفر کو طے کرتے ہیں اور پھر اپنی بچیوں کے لیے وہ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کبیسہ صحابی کا نام ہے، چاہے کبیسہ لا تحل لمسألۃ، فرمایا کہ یہ سوال کرنا 3 بندوں کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. فرمایا پہلا وہ شخص اس کے لیے جائز ہے، فرمایا کہ جس پر چھٹی پڑ گئی ہو، اور اس وقت تک اس کے لیے جائز ہے جب اس کے پاس کوئی رستہ نہ ہو سوائے اس کے، اور جب اس کی چھٹی پوری ہو جائے اس کے بعد اس کے لیے بھی جائز نہیں. وہ ضامن تھا، جب اس کا اس کی ضمانت پوری ہو جائے، ان پیسوں کی رقم کی، ان چیزوں کی ادائیگی سے جو اس نے بھیک مانگ کرتی ہے، اس کے بعد اس کے لیے بھی جائز نہیں. نمبر 2، فرمایا سوال کرنا اس کے لیے جائز ہے. فرمایا کہ جو نقصان جس کو اچانک آگ لگی، پتہ چلا اس کی سارا سیٹ اپ اس کا جو اس سے ڈالا تھا 5-6 لاکھ کا یا کروڑوں روپے وہ تھک گیا، ملینئر ہو گیا. کمپنیز کے پیسے لگے ہوئے ہیں دکان میں، اب وہ کیا کرے گا؟ کمپنیز میں تو ایک آدھ نے چھوڑ دینا ہے، باقی سب نے لے لینا ہے، وہ کہاں سے دے گا؟ تو فرمایا کہ جب تک وہ جو اس کو نقصان ہوا ہے اس کی جو ہے نا تلافی نہیں کی جاتی، فرمایا کہ اس وقت تک جائز ہے، اور جب وہ نقصان پورا ہو گیا اور اس کے بعد اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اور فرمایا تیسرا وہ شخص جس کو فاقہ پہنچے اور وہ آ کر چرچا نہ کرے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اور اس کے لیے جائز ہے جس کو فاقہ پہنچے اور اس کے فاقے کی چھت سے اتنے زیادہ ہو کہ اس کی قوم میں سے 3 عدل والے آ کر کہے واقعی اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے. فرمایا 3 اشخاص اس کی قوم میں سے آ کر کہے واقعی اس کے گھر میں فاقہ ہے، اس کی مدد کرو، اس سے ہیلپ کرو، فرمایا پھر جائز ہے. اب بتاؤ کتنا مشکل کام ہے کہ ایک کو فاقہ پہنچے تو جا کے اپنے قوم کے لوگوں کو کہے کہ میرے گھر میں فاقہ ہے. تو یہ اتنی سختیاں کیوں ہے؟ تاکہ بندہ حتی الامکان مانگنے سے، لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچے. اور میں ان 3 کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سوال کرے، وہ بھیک مانگے، یہ گدا گیری، یہ جائز اچھا طریقہ نہیں ہے یہ. لیکن جائز پورا کرنے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں اس کے کتنی طرح سے کتنے نقصانات ہیں. جہیز کی وجہ سے شادیاں بچوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے ان میں، اور پھر اس کے بعد جب وہ بہت مشکل سے شادی ہوتی ہے پھر طلاق ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو 5 سال گزرے شادی کو، اس کو کچھ نہیں ہو رہا. اور بھائی کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر جا کر کون سے مہنگے ہاسپٹلوں میں لاقت نیشنل کہاں جا کے علاج کراتے، وہ کہتے ہیں جسم میں ورم ہے، سوجن ہے، یہ ہے وہ ہے، اس لیے ان کو اولاد نہیں ہو رہی. اور بھائی یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے؟ کیوں ہوتے آپ نے کبھی سوچا؟ اس لیے کہ جب وہ ٹائم جب اوور ہو جاتا ہے تو یہ جسمانی ساری بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، یہ ساری بیماریاں لاحق ہوتی ہے. کیوں فرمایا کہ جوان ہو تو ان کا نکاح کرو؟ اور اس کے علاوہ اخلاقی اعتبار سے اور زیادہ نقصانات ہیں کہ جب کوئی رستہ نظر نہیں آتا، پتہ ہے کہ جوانی کو 10 سال گزر چکے ہیں اور اب کچھ نہیں نظر آ رہا کہ کب نکاح ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے ابھی ہاتھ میں والدین کے، ابھی تو رشتہ بھی نہیں ڈھونڈا انہوں نے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اونٹ پٹان کے لٹریچر پڑھنا، اونٹ پٹان کے گانے سننا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا. اس طریقے سے آہستہ آہستہ شیطان جو ہے پٹری سے اتارتا ہے، گناہوں کی طرف لے آتا ہے. پھر ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ شادی کے نام سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، شادی کے نام سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ جگہ جگہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، بالخصوص آپ کے کراچی کے اندر.
آپ دیکھ کون سا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے سب پریشان ہوتے ہیں، ہر جگہ شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے؟ مردانہ علاج اور شرطیہ علاج، مردانہ کمزوری کا شرطیہ علاج، سب سے بڑا مسئلہ۔ اب شادی نہیں ہوئی، آپ دیکھیں زیادہ کون جاتے ہیں شادی شدہ یا کوارے جانے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ اس کا جو ہے نا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ خطیب نے تو ایک رسمی طور پر بس فضائل کا جوس دے کے چلے جانے ہیں، اور مسائل پر آپ نے سننا نہیں ہے، یا مسائل بتانے والے علماء آپ ارینج نہیں کر سکتے، آپ رکھتے نہیں ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہے ذہن میں ہوتے لیے، کیونکہ ہمیں تو جمعہ پڑھانا ہے، چاہے چھوٹی کلاس تیسری کلاس سے کوئی طالب علم کسی جامعہ کا بس چل جائے گا تو وہ یہی جمعہ پڑھائے گا۔ ان مسائل پر بات کرو، ان مسائل پر جو ہے نا جلوس کرواؤ، اور یہ تربیت کرو، بتاؤ ادب بے حیائی کو، برائی کو روکنا ہے۔ سب سے پہلے جو آپ کے بچے جوان ہو ان سے نکاح کرا دو، ان کی شادی بیاہ کرا دو، آپ کی بچیاں جوان ہو ان کی شادیاں کرا دو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، ہم سب کو جو ہے توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کا کام کریں، جو کچھ اس میں صحیح ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے، جو کمی کوتاہی ہے وہ بندہ ناچیز کی جانب سے۔ وقول لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔